الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفه وردا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للامتداد والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أراد الآخرة وهو سعيها ومن أراد الآخرة وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنعام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. واجب الاحترام بزرگ ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی عظیم انسان کی شخصیت، اس کی شان و شوکت یہ اسی وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک وہ اپنی پہچان باقی رکھے. اگر وہ اپنی پہچان ختم کر دے تو پھر اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدر و منزلت یہ بھی جو ہے باقی نہیں رہ سکتی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی علاقے کا جو ہے بڑا ذمہ دار ہے یا مسجد کا، مدرسے کا متولی ہے یا پھر جو ہے حکومت کا پرائم منسٹر ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ان تمام عہدوں کو جو اس کو حاصل ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرے، انتظام کو سنبھالے، اپنی ذمہ داری کا جو ہے احساس رکھے، کرنے کے کام کرے، نہ کرنے کے کام نہ کرے، یہ اس کی پہچان ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر برقرار ہے، اپنے عہدے کے اوپر اور عہدے کی جو ذمہ داری اس پر آئی ہے وہ اس کو کر رہا ہے،
تو معاشرے میں اس کی عظمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، اس کا ایک وقار ہے. لیکن یہ عہدیدار، یہ متولی یا یہ گاؤں کا سرپنچ یا یہ حکومت کا جو ہے پرائم منسٹر، ملک کا پرائم منسٹر اگر اپنے کام کو انجام نہیں دے رہا ہے، اپنے انتظامات کو برابر نہیں سنبھال رہا ہے، کرنے کے کام کو نہیں کر رہا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے معاشرے کے اندر اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدر و منزلت، اس کا وقار یہ ختم ہوتا چلا جائے. ٹھیک اسی طریقے پر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہو، آخرت کی رغبت ہو، امت کی خیرخواہی ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ ہو، دینی اخوت ہو، آپس میں بھائی چارگی ہو. یہ امت کی پہچان ہے. اگر امت کے اندر یہ ساری صفات، یہ ساری پہچان اگر ختم ہو جائے یا رفتہ رفتہ جو ہے کم ہوتی چلی جائے، تو پھر اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو جلالت اور قدر و منزلت ہے، اس کا جو وقار ہے اس دنیا کے اندر، وہ وقار بھی جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے. یہ ایک جو ہے مثال کے طور پر سمجھائے. اب ہر آدمی جو اپنے آپ کو مومن، مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی سمجھتا ہے، وہ اپنی اس پہچان کو اور اپنی اس ذمہ داری کو جو اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں اس کو پہچانے اور وہ صفات اپنے اندر جو ہے جانچے کہ کیا یہ صفات میرے اندر ہے، کیا دنیا کی بے رغبتی میرے دل میں ہے، آخرت کی رغبت میرے دل میں ہے، امت کی خیرخواہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ میرے دل میں ہے، بھائی چارگی، اخوت، محبت، ایمانی محبت میرے دل میں ہے. اگر ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سرخروئی دیں گے، اور آخرت میں تو ہے ہی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات بتائی تھی اور یہ پیشین گوئی کی تھی کہ جب میری امت کے دل میں دنیا کی عظمت بیٹھ جائے گی، دنیا کو میری امت بہت بڑا سمجھنے لگے گی، حالانکہ دنیا یہ امت محمدیہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے. قبر یہ اس کا جو ہے قلعہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. لیکن اسی دنیا کو آدمی بڑا سمجھے گا. اذا عظمت امتی الدنیا، میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی. اور آج بڑا سمجھا ہے، آج امت نے دنیا کو بڑا سمجھا ہے. ہر ایک نے، عوام، خواص، اجمی، عربی، شہری، دیہاتی، ہر ایک کے دل میں دیکھیے دنیا کی عظمت، دنیا کی ویلیو دلوں میں بڑھ گئی. اسی وجہ سے آج جو ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو پس پشت ڈال رہے. دنیا مل جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کیسے بھی طریقے سے آ جائے، دنیا مل جانی چاہیے. دنیا آ جانی چاہیے، چاہے کیسے بھی ہو، جھوٹ سے ہو، گبن سے ہو، دھوکے سے ہو، چوری سے ہو، کسی کی ٹوپی کسی کے سر پہنا کر ہو، نو پرابلم.
دنیا آ جاؤ، کہیں سے بھی آ جاؤ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کو بڑا سمجھ لیا۔ اور آج آپس کی گفتگو میں بھی تو یہی بات ہے کہ نا مال تو چاہیے، مال کے بغیر تو کچھ نہیں، مال کی ویلیو ہے بھائی، اعمال کی ویلیو نہیں، مال کی ویلیو ہے۔ دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی میری امت تو نقصان یہ ہوگا کہ نزعت منہا ہیبت الاسلام، اس کے دلوں سے اسلام کی ہیبت، اسلام کی عظمت، جو اسلام، جو ایمان، جو دین، جو دارین کی کامیابی کا جس میں دار و مدار ہے، وہ اس کو جو ہے پس پشت ڈال دے گی۔ اس کے دل کے اندر، دیکھو دنیا کے اندر ہر انسان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت میں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نقد دنیا ملنی چاہیے بس۔ اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے دین کا سودا کر رہا ہے، دین کا۔ حالانکہ دنیا جیفۃ وصالحھا خلاف کہا ہے، دنیا تو جو ہے مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے، کتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عجیب و غریب دنیا کی تناہیت، دنیا کی حقارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی، بلکہ امت محمدیہ کے قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے یہ بات بتائی کہ دنیا جو ہے اللہ کے یہاں کوئی بھی جو ہے ویلیوبل نہیں ہے۔ ویلیوبل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ حدیث میں اللہ کے یہاں اگر دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پلا، ایک پانی کا۔ لیکن اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقاء ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا جو ہے یہ تو امتحان گاہ ہے، دنیا یہ تو دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ کے نبی نے عجیب اس طریقے پر امت کو دنیا کی حقارت سمجھائی ہے تاکہ دنیا ان کے دل میں عظمت نہ پکڑ جائے، دنیا کو بڑا نہ سمجھنے لگ جائے کہ بھئی ہم تو آخرت کے لیے آئے، دنیا تو مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کماؤ اعمال کے ساتھ، دنیا کے اندر اعمال کے ساتھ آخرت کو کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی جو ہے جو مال و دولت ہے اس کو کمانے سے، حاصل کرنے سے، جمع کرنے سے انکار بھی نہیں۔ اس لیے احب کل انسان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ کے تحت تھانوی نمبر اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی محبت تو بھائی انسان کے دل میں ہوتی ہی ہے، کیونکہ دنیا کی مال و دولت سے آدمی کے کام بھی جو ہے بظاہر بنتے ہیں، لیکن محبت سے انکار نہیں۔ لیکن محبت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ محبت پکڑ جائے۔ جہاں دین کا تقاضا ہو، جہاں اعمال کا تقاضا ہو، جہاں آخرت کا تقاضا ہو، اس کو بھی آدمی چھوڑ دے۔ اذان ہو جائے اس کے باوجود بھی دکان بند نہ ہو، دین کے تقاضے آ جائے اس کے باوجود بھی دنیا میں آدمی مست رہے، یہ تو پھر جو ہے دنیا کی محبت غالب آ گئی آخرت کے مقابلے۔ دنیا کی محبت ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی جائے زیادہ آدمی آگے بڑھ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دنیا نام ہے، اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا نام ہے غفلت کا، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے رسول کے طریقے سے آدمی کو غافل کر دے۔ کہ جس دنیا
از خدا غافل بدن نے قماشو نقرو پر زندو زن. دنیا جو ہے مال و دولت کا نام نہیں، اولاد کا نام نہیں، کہ دنیا نام ہے خدا سے غفلت کا، کہ آدمی کو خدا سے غافل کر دے. آدمی کسی بھی چیز میں، دنیا کی کسی بھی چیز میں ایسا مست ہو گیا، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، دکان کی محبت میں، گاڑی کی محبت میں، ایک سیر و تفریح کی محبت میں، اب ایسا غافل ہوا کہ خدا کو بھول گیا. آدمی جو ہے خدا کو بھول جائے، یہ ہے دنیا. اور جو چیز خدا سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے، اس سے آدمی چوکنا ہو جائے. اس لیے دنیا کو آدمی بڑا نہ سمجھے. حدیث میں اللہ کے نبی نے عجیب و غریب بیان کیا، دنیا دار من لا دار لا ومال من لا مال لا ولہا یجمع من لا عقل لا. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں. جس کے پاس عقل نہیں ہے نا، وہی بیلنس کر رہا ہے، اور جس کے پاس عقل ہے وہ دنیا کے خاطر اللہ کو جو ہے چھوڑ نہیں دیتا ہے. دنیا کو جمع کرنے میں وہ اتنا غافل نہیں ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے احکامات کو پس پشت ڈال دے. عجیب و غریب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سید الخاطر کے اندر عجیب و غریب واقعات اس فانی دنیا اور دولت کے پجاریوں کے جو ہے لکھے ہیں. ان میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی دنیا کو جو ہے عظیم سمجھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جب ایسے کام کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، جھاڑو، اور جھاڑو لگانے کے بعد اس کا جو گرد و غبار ہوتا تھا، جو مٹی ہوتی تھی، اس کو جمع کرتا تھا، اور اس کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کی اینٹیں بناتا تھا. اینٹیں. لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہ نہیں، یہ مبارک مٹی ہے، اللہ کے گھر کی مبارک مٹی ہے، اور اس کی اینٹیں میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد میری یہ وصیت ہے کہ اسی اینٹوں سے میری قبر کو تیار کیا جائے. اس لیے میں جو ہے یہ گرد و غبار روزانہ اس کو جو ہے جھاڑو لگاتا ہوں، گرد و غبار جمع کرتا ہوں، پھر اینٹیں بناتا ہوں. پوری زندگی اس نے ایسا کی، اینٹیں بنا کر رکھی تھی، وصیت کی تھی مرنے کے بعد اسی اینٹوں کی میری قبر بنائی جائے. اس کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اسی اینٹوں کی جو ہے اس کی قبر بنائی گئی. کچھ اینٹیں بچ گئی تو کسی نے اپنے گھر کی تعمیر میں اس اینٹوں کو جو ہے لگا دیا. اب کچھ مدت کے بعد بارش آئی، اور پہلے زمانے میں یہ کچی اینٹیں ہوتی تھی، مٹی کے گھر ہوتے تھے. بارش کے پانی کی بنیاد پر وہ گھر جو ہے منہدم ہو گیا، گر گیا. لیکن جو اینٹیں مسجد کے گرد و غبار سے تیار کی گئی تھی وہ اینٹیں جو ہے سلامت رہی، وہ ظاہر ہو گئی، اور اس اینٹوں نے دنانیر کی شکل اختیار کی. دنانیر کہتے ہیں دینار کو، دینار کی جمع ہے، اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے، گولڈ. وہ مٹی سونا بن گئی. لوگوں نے دیکھا کہ اوہ یہ مٹی تو سونے کی بن گئی، اینٹ سونے کی بھی اینٹیں بن گئی. وہ اینٹیں تو لے لی، لیکن سوچا کہ بھئی جب یہ اینٹیں وہی اینٹیں ہیں جو اس آدمی نے مسجد کے گرد و غبار سے اور جو ہے اس کی مٹی سے بنائی تھی، اور وہ اینٹیں تو پوری قبر اسی سے تیار کی گئی ہے. جب یہ اینٹیں دینار بن گئی تو وہ بھی بن گئی ہوگی، قبر بھی کھود جاتی. یہ دنیا کی محبت جب آدمی کے دل میں آتی ہے نا، تو دیکھو قبر میں گئے، اس کی قبر کھودی اور ساری اینٹیں واقعی اس کو دینار بن گئی تھی، وہ اینٹیں بھی دینار کی بن گئی، سونے کی بن گئی، لیکن وہ اینٹیں بھی لے آئے. حلال و حرام سے کیا ہے غرض؟ وہ شاعر کہتا ہے
حلال و حرام سے کیا ہے غرض؟ ہمیں تو پیٹ بھرنے کا ہے مرض، ہمیں تو پیٹ بھرنا ہے، جہاں سے بھی آئے آنے دو، آنے دو۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بہت بہت ڈرنے کی ضرورت ہے بھئی۔ یہ دنیا تو جو ہے کہتے ہیں نا کہ یہ سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں ہے، یہ جو ہے امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ مختصر دنیا ہے، مختصر زندگی ہے، نہیں معلوم مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہماری زندگی کا یہ چراغ کب بجھ جائے، کب ختم ہو جائے۔ دنیا تو بقدر مقدر ہے، وہ تو آنی ہی آنی، ہر ایک کے پاس آنی ہے۔ آدمی حلال طریقے سے جو ہے معاملے کو اختیار کرے، حلال طریقے سے، دنیا کو بڑا نہ سمجھے۔ دنیا کو بڑا سمجھیں گے تو نزعت منہا ہیبت الاسلام، اسلام کی ہیبت دل سے نکل جائے۔ اور اسلام کی ہیبت کا دل سے نکل جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیا آخرت کی کیا کوئی فکر نہیں، بس اس لیے دنیا کو ہم برا نہ سمجھیں۔ دنیا تو جو ہے بقدر مقدر ہے، وہ تو آنی آنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور اس کی محبت سے جو دلوں میں آ چکی ہے توبہ کرے۔ ہاں بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تو تمام برائیوں کی جڑ۔ رابعہ بصریہ ادبیہ رحمہ اللہ یہ جب دعا کرتی تھی نا، ان کی دو دعائیں بہت مشہور ہیں۔ رات کو جب تہجد میں اٹھتی تھی اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ رات کی تاریکی ہو چکی ہے، ستارے جو ہے وہ چمک رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، لیکن اے پیارے اللہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اے اللہ تو میری مغفرت پر۔ ایک دعا یہ ہوتی تھی۔ اور دوسری دعا جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ سے کہتی تھی اے پیارے اللہ، جس طرح تو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، اے اللہ جس طرح تو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، کیونکہ بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمانوں کو کرا کیا ہے، جس طرح اے اللہ تو نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، اے اللہ میرے دل میں دنیا کی محبت کو داخل ہونے سے روک دے۔ اے اللہ میرے دل میں دنیا کی محبت کو داخل ہونے سے روک دے۔ آج اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہر آدمی ہر گناہ سے توبہ کر رہا ہے، چوری سے، زنا سے، جھوٹ سے، غیبت سے، واقعی گناہ یہ سارے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن دنیا کی محبت کا دل میں آنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اس گناہ سے توبہ نہ مجھے توفیق نہ ہم کو کسی کو توفیق، اس کو ہم گناہ سمجھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عظمت امتی الدنیا نزعت منہا ہیبت الاسلام، میری امت کے دل میں جب دنیا کی عظمت بڑھ جائے گی، اس سے اسلام کی ہیبت نکل جائے گی، آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کیا ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے بھئی دو چیزیں جو انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور ایک ہے آدمی کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق۔ ہمارے بزرگان دین کے الفاظ بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ بھئی ملاقات کا شوق ہو، اللہ سے ملنا ہے، یہ شوق آدمی کو گناہوں سے روکے گا نہیں۔ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو ایک ہے آدمی کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، یا پھر جو ہے اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے۔ یہ دو چیزیں ہوگی تو آدمی گناہوں سے بچے۔ اس لیے بزرگوں یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، دل میں دنیا کی محبت کا آنا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے دل میں دنیا کی محبت کو ختم فرما، تیری محبت داخل کر۔ اور رابعہ بصریہ والی دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اے اللہ میرے دل میں دنیا کی محبت کو داخل ہونے سے روک دے، اسی دعا میں۔ دوسری پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ بھی امت کی پہچان ہے
کہ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ، جب امت جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، وہی کی برکت سے محروم کر دی جائے گی۔ یہ امت کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ آدمی گناہوں سے، آدمی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ سے روکے، کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے تو نیکی کی ترغیب دے۔ یہ امت کا وصف ہے، امت کی پہچان ہے، اس پر امت کی خصوصیات ہے، اس پر امت کو کنتم خیر امۃ اخرجت کا جو ہے لقب دیا گیا ہے کہ یہ تمام امتوں میں بہتر امت ہے، اور اسی لیے بہتر امت ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ برائی سے نہ روکنے پر جو ہے بنو اسرائیل کے اوپر جو لعنت کی گئی، قرآن کریم نے اسی کو تو بیان کیا ہے کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بنو اسرائیل کے جو کافر تھے، ان بنو اسرائیل کے کافروں کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، لعنت اور لعنت کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، اس زبور کے اوپر بھی بنو اسرائیل پر لعنت کا تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اس انجیل کتاب پر بھی بنو اسرائیل کے اوپر لعنت کا تذکرہ ہے۔ اور یہ لعنت کا تذکرے کا جو رزلٹ ہے کہ ان کے اوپر جو لعنت کی گئی، خدا کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور، یہ لعنت کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، جو کہا گیا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس پر جو ہے لعنت کی گئی۔ اور دوسرا ریزن اور وجہ یہ بتائی کہ وہ ایک دوسرے میں جو برائیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، وہ گناہوں کو دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے، اور یہ جو کام کرتے تھے نا، قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام کرتے، بہت برا، بہت برا کام۔ اس لیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصف، ایک خصوصیت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے فریضہ انجام دیں، ورنہ کیا ہوگا کہ برکتیں وحی سے محروم ہو جائیں گی۔ اور وحی میں سب سے عظیم الشان چیز جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد نبی کا فرمان ہے۔ ایک تو قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے۔ اور برکتیں وحی سے محروم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ برکتیں وحی سے محروم کرنے کے تین مطلب بیان کیے ہیں کہ وحی کی تین برکتیں ہیں۔ پہلی برکت قرآن اور حدیث کا فہم، دوسرا قرآن حدیث پر عمل، اور تیسرا وعدہ قرآنی اور بشارت نبوی کے اوپر خوشی اور وعید ربانی کے اوپر خوف۔ کیا مطلب؟ اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا فریضہ چھوڑ دیں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث کا سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا، ہم قرآن حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ احکامات قرآنی اور حدیث نبوی پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا، جو آج ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دشوار ہے، بہت ہی زیادہ دشوار۔ اور تیسرا نقصان وحی کی برکت سے محرومی کا جو تیسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو احکامات قرآنی پر جو وعدے ہیں ان وعدوں پر سے یقین کا اٹھ جانا، ان وعدوں پر سے یقین کا اٹھ جانا، اور جب یقین اٹھ جائے گا تو اس کا جو ہے نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات پر عمل کرنے پر جو وعدے بیان فرمائے ہیں اس پر ہم کو خوشی نہیں ہوگی، اور جن اعمال کے کرنے پر اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان وعیدوں کا خوف، ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ آج دیکھو
نماز پڑھنے پر اللہ کے نبی نے کیا کیا بشارتیں دی کہ بھائی بشارت یہ دی کہ بھائی تمہارا رزق ہم کھول دیں گے، قبر کا جو ہے مسئلہ حل کر دیں گے، پل صراط کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو ایک نمازی نماز پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھ کر نکلو، کیا اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ کا یہ فرض انجام دے دیا، آج میری روزی کا مسئلہ حل ہو گیا، میری قبر کا مسئلہ حل ہو گیا، میرے جو ہے پل صراط کا مسئلہ حل ہو گیا، میرا اعمال نامے کا جو ہے جو اعلان ہاتھ میں ملنے کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ خوشی ہے۔ اذا سبقت حسنۃ فهو مؤمن، تمہاری نیکی پر تمہیں خوشی ہو، تم مومن ہو۔ وَإِذَا سَأَتْكَ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب تمہیں کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تمہیں بہت برا لگے، بہت برا لگے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اب یہ علامت کیا میرے آپ کے دل میں ہے؟ ہم اعمال کے کرنے پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، گناہ کرنے کے اوپر ہم کو حسرت افسوس ہو رہی ہے، یہ ہے برکت وحی سے محرومی کا سبب۔ آج ہم نے ہمارے فریضے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم برکت وحی سے محروم ہو گئے۔ ہمارے لیے قرآن سمجھنا، ہمارے لیے حدیث سمجھنا دشوار، قرآن حدیث پر عمل کرنا دشوار، ہمیں احکامات خداوندی پر جو وعدے ہیں اس وعدے پر خوشی ختم اور وعیدوں پر خوف ختم، یہ ہے۔ اور تیسری علامت اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِذَا تَسَاقَتْ أُمَّتِي، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، لڑے گی، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، دیکھو خانہ جنگی کا جو معاملہ چل رہا ہے، اور آپس میں جو ہے جھگڑے ہوں گے، گالی گلوچ ہوگی، باپ بیٹے کو برابر گالی دے رہا ہے، بیٹا باپ کو دے رہا ہے، بھائی بھائی کو دے رہا ہے، بہن بھائی کو دے رہی ہے، اور ایسی گالی کہ کوئی دشمن کو نہ دے۔ آج گھر والے گھر والوں کو دے رہے، میری امت آپس میں گالی گلوچ کرے گی، جو ہے سقطت من عین اللہ، اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ جب اللہ کی نظروں سے ہم گر جائیں گے تو کیا ہمیں ترقی ملے گی؟ بھائی زندگی میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے بہت ضرورت ہے، ہاں بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنے کی، اپنے آپ کو دین پر لانے کی، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہیں ہوگی داستانوں، تمہاری داستاں تک بھی باقی نہیں رہے گی داستانوں میں۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی جو فریضہ ہے، اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق